جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا. تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں, سامان تیار کر لیا ہوتا ہے, سارے انتظامات کر کے رکھے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا. تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا. پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا, میں بھی بتاؤں آپ بھی بتائیں. پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے, ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے, کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے ڈگری نہیں مل سکی, جا ہی نہیں سکے, وقت آ گیا. تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے. تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے, مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے, اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے, مالک کرم فرمانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے, پر کریم ہے نا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اچیاں شاناں والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جاون میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا, ذرا آسان کر کے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے, تو نے حساب دینا ہے, تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے, تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے تو کلرک ہے یا صدر ہے, تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے, تو مؤذن ہے یا خطیب ہے, تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی. اس تصور کو پکا کریں اپنی. یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے, دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا, کار جہاں دراز ہے, لمبا تصور, دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی دور دور تک. میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا. یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے, یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تجھے اے باپ, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی تو اتنی سی ہے, اتنی لمبی منصوبہ بندی. اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے, جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا انداز ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ تو مستقل رہنے کا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں, حضور نے اس کی مثال کیا دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں. دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ والی زندگی کیا ہے, آخرت کی زندگی کیا, بالکل کھول کر واضح کر کے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں